السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یہ بات سب کو پتہ ہے کہ قیامت بھی آئے گی اور قیامت کے آنے سے پہلے کانے دجال کا بھی ظہور ہوگا۔ کانے دجال اس دنیا میں آنے کے بعد الگ الگ فتنہ پھیلائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کانے دجال کے فتنے کے بارے میں جانیں گے۔ کانا دجال یہودی لوگوں میں سے ہوگا، رنگ اس کا گورا اور قد لمبا اور آنکھ سے کانا ہوگا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ اس کے ماتھے پر کانا دجال لکھا ہوا ہوگا۔ اس زمانے کا ہر ایک آدمی اس کے لکھے ہوئے کو پڑھ لے گا۔ مسلمان اس کو پہچان لیں گے کہ یہ کانا دجال ہے اور کافر لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور عجیب عجیب کرتب لوگوں کو دکھائے گا۔ دوزخ اور جنت بنا کر اپنے ساتھ رکھے گا۔ آسمان سے پانی برسائے گا، بے موسم درختوں سے پھل پیدا کرے گا۔ جو گائے بکری وغیرہ دودھ نہ دیتی ہوگی اس کے حکم سے دودھ دینے لگیں گی۔ زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے۔ مردوں کو زندہ کر کے دکھلائے گا۔ بس ایسی باتیں دیکھ کر لوگ اس کو خدا سمجھیں گے۔ تمام ملکوں میں پھرے گا اور لوگوں کو بے ایمان کرے گا۔ یمن وغیرہ ملکوں میں جائے گا، پھر مکہ شریف میں پہنچے گا۔ وہاں فرشتوں کا پہرا دیکھ کر بے حواس ہو کر بھاگ نکلے گا اور مدینہ شریف تک جائے گا۔ اس وقت مدینہ شریف کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر 2 فرشتہ ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر ڈرے گا اور شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ 2 روز مدینہ شریف سے باہر رہے گا اور شہر میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا۔ مرتد اور منافق اور بے ایمان لوگ خوف کے سبب سے شہر سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے اور شہر بے ایمان لوگوں کے نکلنے سے پاک ہو جائے گا۔ وہ وقت مسلمانوں پر بڑی مصیبت کا ہوگا۔ ایک بزرگ اس کے پاس جا کر کہیں گے، تجھے میں جانتا ہوں اے خبیث، تو ہی ہے دجال ازروِ حدیث، حال تیری صورت و سیرت کا کل، ہو بہو فرما گئے ختم الرسل، کہ وہ ہوگا بام بئی ظلم و فساد، سرکش و گمراہ بھی حد سے زیادہ۔ یہ سچی بات سن کر وہ بے ایمان غصے میں آگ ہو جائے گا اور آرام منگوا کر اس بزرگ کو چروائے گا۔ پھر اپنے ماننے والوں کو دکھانے کے لیے ان کو زندہ کر دے گا اور ان بزرگ سے کہے گا کہ میں مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، اب بھی مجھ کو خدا مانتے ہو یا نہیں؟ وہ بزرگ کہیں گے تو جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، کانا دجال ہے اور یہ استدراج ہے۔ جو خدا وحدہ لا شریک کا تجھ پر عذاب ہے، اسی سچے خدا نے تجھ کو یہ قدرت دے رکھی ہے اور وہ ایماندار اور بے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ پھر دجال غصے میں آ کر ان پر تلوار چلائے گا مگر تلوار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ پھر ان کو آگ میں ڈلوائے گا، آگ بھی ان کو جلا نہ سکے گی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے ذلیل ہوگا اور پریشان ہو کر ملک شام میں دمشق کے قریب پہنچے گا اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قدرت دے رکھی تھی وہ چھین لی جائے گی۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، یہ لشکر لیجئے اور دنیا سے بے ایمان لوگوں کا نام و نشان مٹائیے اور دین محمدی کو روشن کیجئے۔ آپ فرمائیں گے، یہ کام آپ ہی کا ہے، میں تو آسمان سے اس لیے آیا ہوں کہ دجال کو قتل کرو، کیونکہ وہ صاحب استدراج ہے اور میں صاحب معجزہ ہوں، میرا اور اس کا جوڑ ہے اور اس ظالم کی موت میرے ہاتھ ہے۔ مجھے ایک گھوڑا اور ایک نیزہ دیجئے تو اس کو قتل کرنے جاؤں۔ بس آپ گھوڑا اور نیزہ لے کر دجال کا پیچھا کریں گے، وہ آپ کو دیکھ کر بھاگے گا یہاں تک کہ ملک شام میں ایک پہاڑ کے سامنے گر جائے گا اور آپ اس کافر بے ایمان جھوٹے خدا کو نیزے سے مار ڈالیں گے اور اس کے ساتھیوں کو کہیں گے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا دشمن، نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فسادی کیسے ذلت کے ساتھ دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ اسلامی بہادر اس کی فوجوں کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی بے ایمان کسی درخت کے آڑ میں جا چھپا ہوگا تو وہ درخت پکار کہے گا، اے مسلمان بہادر، اس خدا کے دشمن کو قتل کر۔ رد کی دجال اور اس کی جماعت کے سب آدمی مرد عورت قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ملکوں میں پھریں گے۔ جو مسلمان دجال اور اس کی جماعت کے ستائے ہوئے ہوں گے ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اس کے وقت تمام روئے زمین پر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کافر لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ 7 یا 8 برس حضرت امام مہدی بڑے انصاف کے ساتھ بادشاہت کریں گے، ان کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، پھر ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ آپ کی عمر شریف 48 برس کی ہوگی۔ پھر آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس بادشاہت کریں گے۔ وہ زمانہ نہایت برکت والا اور پرامن ہوگا۔ آپ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، پھر آپ بھی وفات پا جائیں گے اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز پڑھ کر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس میں دفن کر دیں گے۔ مسلمان بھائیوں،
देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितना का सब हाल पहले ही बतला दिया कि मेरी शरीयत और मेरे तरीके को मिटाने वाले दज्जाल आते ही रहेंगे और सबके आखिर में सबसे बड़ा काना दज्जाल आएगा। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत आने के बाद बहुत से लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया। दज्जाल की तरफ बहुत से बेइल्म और बेसमझ और लालची मुसलमानों को अपने जाल में फंसा लिया। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपने ईमान की हिफाजत करना चाहिए और काने दज्जाल के किस्से से सबक हासिल करना चाहिए कि दीन के दुश्मनों और गुमराह लोगों की मौत पूरी तरह आती है, रोसिया और जलीलो खार होकर मरते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।